ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بھارت کے 480 ملین لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی یعنی متوقع زندگی میں 9 سال تک کی کمی ہونے جا رہی ہے۔ 480 ملین لوگ بھارت کی کل آبادی کا 40% حصہ بنتے ہیں، یعنی بھارت کی کل آبادی کے 40% لوگوں کی جو متوقع زندگی ہے وہ 9 سال کم ہونے جا رہی ہے۔ میں ہوں ارسلان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ لائف ایکسپیکٹنسی یعنی متوقع زندگی سے کیا مراد ہے، دنیا کا آلودہ ترین دارالحکومت کون سا ہے، بھارت کو اس وقت ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، بھارت ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے کون سے اقدامات کر رہا ہے، بھارت میں ماحولیاتی آلودگی کے چیلنجز ہمسایہ ممالک پر کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ لائف ایکسپیکٹنسی یعنی متوقع عمر سے مراد عمر کے متوقع سالوں کی تعداد ہے، یعنی کسی بھی ملک، خطے یا علاقے کے لوگ تقریباً کتنے سالوں تک زندہ رہتے ہیں، سالوں کی اس ایوریج تعداد کو متوقع زندگی یا لائف ایکسپیکٹنسی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی ملک میں زیادہ تر لوگ 72 سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس ملک، خطے یا علاقے کے لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی یعنی متوقع زندگی ہے وہ 72 سال ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی ملک میں رہنے والے لوگوں کی متوقع زندگی کا انحصار اس ملک کی معیشت، ماحول، صحت سہولیات اور کچھ دیگر عوامل پر ہوتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے ڈیٹا کے مطابق دنیا کے امیر ترین ممالک میں رہنے والے لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی یا متوقع زندگی 80 برس یا اس سے بھی زائد ہے۔ سوئٹزرلینڈ، اسپین اور آسٹریلیا میں رہنے والے لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 83 برس ہے، جبکہ جاپان اس وقت 85 سال لائف ایکسپیکٹنسی کے ساتھ دنیا کا نمبر 1 ملک ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے وہ ممالک جہاں پر غربت ہے اور لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر نہیں، وہاں پر جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 50 سال سے 60 سال کے درمیان ہے۔ اس وقت افریقن ریپبلکن میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 53 ایئرز ہے، اور جو کہ اس وقت دنیا میں کم ترین متوقع زندگی تصور کی جاتی ہے، یعنی جو افریقن ریپبلکنز ہیں وہاں پر اس وقت متوقع عمر پوری دنیا میں سب سے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر غربت ہے اور لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ اگر پوری دنیا کو ایک ملک تصور کر لیا جائے اور اس کو پھر وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی جو ایکسپیکٹنسی ہے، جو ان کی متوقع زندگی ہے، اس کا اگر اندازہ لگایا جائے تو یونائٹڈ نیشنز کے ڈیٹا کے مطابق اس وقت دنیا میں رہنے والے لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی یعنی متوقع زندگی ہے وہ 72.6 سال ہے۔ جب ہم اوسط عمر یا لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کرتے ہیں تو جس ماحول میں ایک انسان سانس لے رہا ہوتا ہے وہ ماحول ایک انتہائی اہم فیکٹر بن جاتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک اس وقت ماحولیاتی آلودگی کا سامنا کر رہے ہیں اور ماحول دوست پالیسیاں اپنائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ایک سوئس گروپ ہے IQ-AIR جو وقتاً فوقتاً اپنی رپورٹس کے ذریعے دنیا کو بتاتا رہتا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے کون سا ملک کہاں سٹینڈ کر رہا ہے۔ IQ-AIR کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا کا آلودہ ترین دارالحکومت بھارتی دارالحکومت یعنی نئی دلی ہے۔ یاد رہے کہ نئی دلی پہلے بھی 2 سال تک لگاتار دنیا کا آلودہ ترین دارالحکومت رہ چکا ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی ایک مصروف ترین شہر ہے اور آلودگی کا وہاں پر یہ عالم ہے کہ وہاں پر جو شہری ہیں وہ صاف آسمان دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔
وہاں پر رہنے والے لوگوں کو صاف ہوا میسر نہیں ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر جو ماحول دوست پالیسیاں ہیں ان کا شدید فقدان ہے۔ تو گزشتہ برس جب کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں پر لاک ڈاؤن ہوا اور وہاں پر جو لوگوں کی آمد و رفت تھی، جو اس شہر کی مصروفیات تھی، اس کو جب ایک قسم کا سمجھ لیں گے تالا لگا، تو وہاں پر جو آلودگی تھی وہ بھی تھوڑی کم ہوئی، اور شہریوں کو ایک بڑے عرصے کے بعد وہاں پر صاف آسمان دکھائی دیا۔ نہ صرف صاف آسمان دکھائی دیا بلکہ نئی دلی کے لوگوں کو بہت بڑے عرصے کے بعد صاف ہوا بھی میسر ہوئی اور انہوں نے ایک سکھ کا سانس لیا۔ یوں تو ماحولیاتی آلودگی کا سامنا اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک کو ہے، لیکن بھارت میں یہ جو چیلنج ہے یہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھارتی شہری ہیں ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ نہ صرف متاثر ہو رہی ہیں بلکہ ان کی زندگیوں میں سے 9 سال بھی کم ہو رہے ہیں، یعنی جو بھارتی شہری ہیں وہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ان کی زندگیاں 9 سال پہلے ختم ہو جائیں گی۔ According to Energy Policy Institute at University of Chicago, that is commonly known as EPIC, بھارت میں رہنے والے جو 480 ملین لوگ ہیں وہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے شدید ترین مشکلات کا شکار ہیں، اور تقریباً جو 40% حصہ بنتا ہے یہ آبادی کا 480 ملین بھارتی، تو ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق وہ لائف ایکسپیکٹنسی میں 9 سال کی کمی واقع ہونے جا رہی ہے، یعنی 40% آبادی بھارت کی اس وقت ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے شدید خطرے میں ہے، اور وہ خطرہ ان کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ اس رپورٹ کے مطابق، ایپک کی رپورٹ کے مطابق 40% بھارتیوں کی زندگیوں میں 9 سال تک کی کمی واقع ہونے جا رہی ہے، اور جس کی وجہ صرف اور صرف ماحولیاتی آلودگی ہے۔ ملک کی 40% آبادی کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہوتی دیکھ کر بھارتی حکومت نے 2019 میں نیشنل کلین ایئر پروگرام کا آغاز کیا تھا، جس کے انڈر بھارتی حکومت کے کچھ اہداف ہیں، اور بھارتی حکومت کے مطابق وہ اس پروگرام کے تحت 2024 تک بھارت کے جو 102 آلودہ ترین شہر ہیں وہاں پر جو آلودگی ہے اس میں 20 سے 30% تک کی کمی کرنے کے لیے کام کریں گے۔ تو اس پروگرام کے تحت جو بھارتی ہیں، بھارت میں جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کے خلاف بڑا کام کیا جا رہا ہے، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2024 تک 20 سے 30% آلودگی کو کم کیا جائے گا۔ اور اس پروگرام کے تحت بھارتی حکومت کرنے یہ جا رہی ہے کہ جو صنعتوں کا اخراج ہے اس پر کنٹرول کیا جائے گا، جو گاڑیوں سے نکلتا ہوا دھواں ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے، اور تمام تر وہ فیکٹر جن کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے ان پر کام کر کے 2024 تک جو یہ آلودگی ہے اس کو وہ 20 سے 30% تک کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایپک ہی کی رپورٹ کے مطابق اگر بھارت کا یہ نیشنل کلین ایئر پروگرام 2024 تک ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا رہا اور ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول کرنے میں یہ کامیاب رہا پروگرام، تو جو بھارتیوں کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس میں 1.7 سال کا اضافہ ہونے کے چانسز ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ملک کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ اس ملک کی بارڈر پر جا کر رک جائے اور وہ دوسرے ملک کو افیکٹ نہ کرے۔ تو اس وقت جو بھارت میں ماحولیاتی آلودگی کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے نہ صرف بھارت آنے والے دنوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اسے، بلکہ جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں خصوصاً بنگلہ دیش اور پاکستان جو کہ آلریڈی ایسی سچویشنز کا سامنا کر رہے ہیں، یہاں پر بھی ماحولیاتی آلودگی کے بڑے مسائل پائے جاتے ہیں، لیکن جب بھارتی ماحولیاتی آلودگی کا اثر بھی یہاں پر شفٹ ہوگا تو ان ممالک کو بھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت بھارت میں جو لائف ایکسپیکٹنسی یعنی متوقع زندگی ہے وہ ہے 69.69، اور ایپک کی رپورٹ کے مطابق اگر یہ 40% بھارتیوں کی جو
لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 9 سال کم ہو جائے گی تو یہ 69.69 سے 9 سال نکل جائیں گے اور جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ مزید نیچے آ جائے گی، یعنی وہ 59 اور 60 کے بیچ آ جائے گی۔ تو جی یہ تھا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ ارسلان ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔